بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا، مصر کی سرزمین تھی اور سلطان عبدالحمید کی عدالت لگ چکی تھی۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے فیصلے سنائے جن کو دیکھ کر عقل بھی حیران رہ جاتی اور تاریخ بھی لکھنے پر مجبور ہو جاتی، لیکن یہ مقدمہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت انوکھا اور مشکل ترین مقدمہ تھا، کیونکہ ایک عورت پر اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد بھی سلطان عبدالحمید نے ایسی ترکیب نکالی کہ اس کو بے گناہ ثابت کر دیا اور تمام لوگوں کو حیرانگی اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ وہ عدالت کوئی عام عدالت نہیں تھی۔ اس عدالت میں مصر کے بڑے بڑے قاضی، سلطان کے وزیر اور مشیر شامل تھے۔ سلطان عبدالحمید اس مقدمے کو سن رہا تھا۔ سلطان معظم کے سامنے ایک عورت کو پیش کیا گیا جس کو ایک مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور اس کے ساتھ گواہ بھی اپنی گواہی دے چکے تھے۔ تمام درباری سلطان معظم سے توقع کر رہے تھے کہ سلطان اس عورت کو شریعت کے مطابق ایک نامحرم کے ساتھ زنا کرنے کی سزا سنائے گا۔ سلطان عبدالحمید نے اس عورت کو کہا، تم اپنی مکمل داستان تمام لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم نے کس مجبوری میں گناہ کیا اور تمہیں کیا سزا دینی چاہیے۔ اس عورت نے کہا کہ سلطان معظم، میرا شوہر بکریاں چراتا تھا اور ان بکریوں کا دودھ بیچ کر ہماری زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ چند دن پہلے میرا شوہر جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ سانپ نے اسے ڈس لیا۔ سانپ کا زہر اس قدر زیادہ تھا کہ اس کی موت ہو گئی۔ اب گھر میں صرف میرے 2 بچے اور میں ہی تھی، اس لیے میں نے دیکھا کہ ہمارے ریوڑ اور بچے بھوک سے مرنے لگے تو میں نے کہا کہ جانوروں اور بچوں کو بھوکا مارنے سے بہتر ہے کہ میں خود اپنی بکریوں کو لے کر چراؤں اور ان کو چرا کر ریوڑ واپس اپنے گھر لے آؤں۔ میں ریوڑ کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ مجھے بکریاں چرانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، کبھی ریوڑ ادھر چلا جاتا تو کبھی ادھر چلا جاتا۔ بکریوں کا ریوڑ میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں چراتے چراتے بکریوں کو ایک نہر کنارے لے گئی۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا کیونکہ نہر خشک ہو چکی تھی اور نہر کے اندر بہت زیادہ سبزہ تھا، لیکن کم عقلی میں مجھے یہ نہ پتہ چلا کہ میرے ساتھ پینے کے لیے پانی موجود نہیں۔ اگر مجھے پیاس لگے گی تو میں کیا کروں گی؟ بکریاں چر رہی تھیں۔ دھوپ کی تپش کی وجہ سے میری پیاس بڑھتی جا رہی تھی اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میری پیاس میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بکریوں میں دودھ دیکھا تو بکریوں میں بھی دودھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بکریوں کے ریوڑ کو وہیں چھوڑا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی۔ دوڑتے دوڑتے مجھے نہر کی دوسری طرف ایک اور چرواہا نظر آیا۔ وہ بھی میری طرح بکریاں چرا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگا کہ مجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن جب میں نے سر پر پانی پھیرتے دیکھا تو میں اس چرواہے کے قریب گئی اور اس سے کہا، بھائی جان، آپ کے پاس پینے کے لیے پانی کے چند گھونٹ ہوں گے؟ اگر آپ کے پاس پانی موجود ہے تو مجھے دے دیں، اب پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس چرواہے نے جیسے ہی میرے حسن کو دیکھا تو اس کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور وہ مجھے گندی گندی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں صرف ایک ہی صورت میں پانی دے سکتا ہوں، اگر تم اپنا جسم میرے حوالے کر دو۔ وہ میری مجبوری جان چکا تھا اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس کی پیشکش کو قبول نہ کیا اور واپس اپنے ریوڑ کی طرف پلٹنے لگی تو پیاس کی شدت نے مجھے اتنا جھنجھوڑا کہ میں اسی وقت وہاں پر گر گئی۔ میں دوبارہ بامشکل اٹھی۔ وہ چرواہا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جان بچانے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ مردہ بکری بھی کھا سکتا ہے، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور میں نے اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا۔ آج تک مجھے زندگی میں کسی نامحرم مرد نے نہیں چھوا تھا، لیکن اپنی جان کی خاطر میں نے ایک عام سے چرواہے کے حوالے اپنا جسم کر دیا۔ اس نے تھیلے سے ایک برتن پانی کا نکالا اور مجھے دے دیا۔ میں نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ مجھے لگا کہ میں زندہ ہوں اور پھر وہ چرواہا مجھے نہر کے نیچے لے گیا اور اپنی ہوس مٹانے لگا۔ ابھی یہ کام شروع ہی ہوا تھا کہ ادھر سے ایک زمیندار کے 3 ملازم وہاں سے نکلے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ جتنا میں قصوروار ہوں اتنا ہی یہ چرواہا بھی ہے، تو انہوں نے کہا، یہ چرواہا ہماری زمیندار کا خاص بندہ ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم نے اسے اپنے جسم کا لالچ دیا ہوگا اور اس لالچ میں یہ تمہارے بہکاوے میں آ گیا ہوگا، لہٰذا تم قاضی صاحب کے پاس چلو، وہ تمہیں شریعت کے مطابق سزا سنائیں گے کہ تم نے ایک نامحرم کو بہکاوے میں ڈال کر اس کو زنا کرنے پر آمادہ کر لیا۔ میں چیختی رہی اور چلاتی رہی، لیکن میری کسی بات پر کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ جب قاضی صاحب کو جا کر ان 3 نوکروں نے ساری صورتحال بتائی
تو قاضی صاحب نے بغیر تحقیق ان جھوٹے گواہوں کے بیانات کے مطابق مجھے سزا سنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر میں نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی، اور اب اپنی زندگی بھر کی عزت کو گنوانے کے بعد مجھے کچھ فائدہ نہ ہوا، اور حتیٰ کہ میں خود اور مصیبت میں پڑ گئی۔ مجھے اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کا دکھ دکھائی دے رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے 2 بچوں کا کیا ہوگا جو ابھی چل بھی نہیں سکتے، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جب میں نے یہ سوچا تو اس وقت میرے قدموں میں جان آئی، اور میں قاضی کے سپاہیوں سے ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب قاضی کے سپاہی میرے پیچھے اور میں آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ دوڑتے ہوئے مجھے سلطان عبدالحمید کے سپاہی بھائیوں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا، اے خاتون، تو ننگے سر کیوں بھاگ رہی ہے؟ تو میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان عبدالحمید کے سپاہی سلطان کی طرح بہادر، ایماندار انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو سلطان عبدالحمید یعنی کہ اپنے سلطان معظم کی عدالت میں پیش کریں گے اور وہ آپ کا فیصلہ کریں گے۔ سپاہیوں نے مجھے عدالت میں پیش کیا۔ جب یہ بات سلطان عبدالحمید نے اس عدالت میں موجود مختلف قاضیوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے علم کے مطابق اس عورت کا اب کیا فیصلہ ہونا چاہیے، تو تمام قاضیوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ گناہ تو بس گناہ ہوتا ہے اور گناہ کے بدلے میں صرف سزا ہی ہوتی ہے، تو کسی نے کہا یہ عورت بکریاں چرانے ہی کیوں گئی تھی، اسے اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے تھا، تو کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ اب تمام قاضیوں کے بیانات پتہ چل گئے کہ اس عورت کو سزا ہوگی، اور وہ عورت کو ایک نامحرم مرد کے ساتھ اپنا گناہ کا اقرار بھی کر چکی ہے۔ لیکن پھر سلطان عبدالحمید نے فرمایا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر عورت جبری زنا کرے تو اس پر کوئی سزا عائد نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی میری اس بات کو ٹھکرا سکتا ہے تو صحیح، ورنہ اس عورت کو باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ بڑے مجمع میں کسی کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی کہ اس عورت کے منہ سے گناہ کا اقرار کرنے کے باوجود اس کو سزا سنا سکتے۔ اب سلطان معظم نے کہا، اس عورت کو باعزت رہا کر دیا، اور سلطان نے حکم دیا ابھی اور اسی وقت قاضی اور اس چرواہے کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کیا جائے۔ عدالت جاری رہی۔ سلطان عبدالحمید کے سپاہی اسی وقت روانہ ہوئے اور قاضی اور چرواہے کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان عبدالحمید نے اس چرواہے سے کہا، تم نے ایک گھونٹ پانی کے بدلے جو مانگا جو کہ تمہارا اپنا نہیں تھا، کیا تم نے اس پانی کے سکے ادا کیے تھے، اور پھر اس کے بدلے تم نے ایک با کردار عورت کی عزت کو لوٹ لیا؟ پھر قاضی سے مخاطب ہوا کہ اتنا بڑا عہدہ جس مقصد کے لیے تمہیں دیا گیا تھا، کیا تم نے اس عہدے کی لاج رکھی تھی؟ تو ان دونوں کے پاس کوئی بھی جواب موجود نہیں تھا۔ سلطان عبدالحمید نے بڑی عدالت میں ان دونوں کو سخت سے سخت سزا سنا دی، اور پھر اعلان کیا کہ اگر کبھی بھی کوئی قاضی، چاہے مدعی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر انصاف پر مبنی فیصلہ نہ کرے، امیر اور غریب میں فرق کرے، تو اس کا انجام اس قاضی اور چرواہے کی طرح ہوگا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے قاضی کو اپنے عہدے سے برطرف کر کے زندان میں ڈال دیا، اور اس چرواہے کو شریعت کے مطابق سزا سنا دی، اور اس طرح ایک بے قصور اور مظلوم عورت کو انصاف مل گیا۔